سے سوال یہ کیا گیا کیا تم کو ہے قبول علی ولی اللہ؟ میں نے کیا اقرار اور دل شاد ہوا تھا، ہونٹوں سے میرے بس یہی آتی تھی ایک صدا، اور آج بھی زبان کے ساتھ دل ہے بولتا ہے فخر مجھ کو، بس یہی میں ہوں تیرا شیعہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک کی 3 تاریخ ہے، اور رمضان المبارک کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ اہم ترین عناوین پر جن کا تعلق رمضان المبارک کے ضروری مسائل سے ہے ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں، اور آج اس سلسلے کی یہ 3ری کڑی ہے۔ چنانچہ کل ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے مبطلات روزہ کے سلسلے میں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے۔ تو وہ چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں وہ کل 9 ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز کھانا اور پینا ہے۔ کھانا اور پینا، اگر کوئی جان بوجھ کر کے اذان فجر سے لے کر اذان مغرب کے درمیان کچھ بھی چیز کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، ولو وہ چیز کھانے پینے والوں میں شمار ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو۔ جیسے وہ آٹا، چاول، روٹی، گیہوں کھاتا ہے تو بھی اس کی روزہ باطل ہو جائے گا، اگر وہ مٹی کھا لیتا ہے یا درخت کا شیرہ پی جاتا ہے تو بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن ہم کو ایک بات اور خیال رکھنا ہے کہ ہماری صرف پوری ہی توجہ صرف اسی بات پر نہ رہ جائے کہ ہم کو کھانا چھوڑنا، کھانا پینا تو چھوڑنا ہی ہے، لیکن روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے۔ اس لیے جب تم روزہ رکھو تو اپنی زبان کو جھوٹ سے بچائے رکھو، اپنی نگاہوں کو ان چیزوں سے بند رکھو جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کو گالی نہ دو، دوسروں پر ظلم نہ کرو، جھوٹ، لڑائی، جھگڑا، بدگمانی، غیبت، چغلخوری سے اجتناب کرو۔ آخرت تمہارے سامنے آنا چاہیے۔ روزے کا صرف مطلب یہ نہیں کہ کھانا چھوڑ دے، پانی چھوڑ دے، نہیں، روزہ جسم کے ہر حصے کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے یعنی کسی کو برا نہ کہو، آنکھوں کا روزہ ہے کہ غلط نہ دیکھو، کان کا روزہ ہے غلط نہ سنو، ناک کا روزہ ہے غلط نہ سنگو، یعنی ہر اعضائے بدن کا روزہ ہے، تب جا کر آپ کا روزہ ایک کامل روزہ ہوگا، ورنہ صرف علامتی روزہ ہو کر رہ جائے گا۔ ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے مبطلات روزہ کے اوپر، تو مبطلات روزہ میں سب سے پہلے جس کھانے پینا ہے جس کے بارے میں ہم نے بیان کیا، جان بوجھ کر اگر کوئی بھی کھائے گا تو روزہ اس کا باطل ہو جائے گا۔ اگر روزہ دار نے بھولے سے، نہ کہ جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لی یا پی ہے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا اور اس کے ذمہ کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ اس کی بہت ساری شرائطیں ہیں کہ آپ نے کھانا عمدن کھایا ہے یا غلطی سے یا بھول چوک سے یا کسی نے زبردستی، یعنی بہت ساری شرائط۔ اس کے بعد پہلے آپ کو عمومی طور پر یہ خیال رکھنا ہے کہ جان بوجھ کر کے کوئی بھی کھاتا یا پیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے روزے دار کے لیے بہتر ہے کہ اگر بلغم فضائے دہن تک پہنچا ہو تو اسے نہ نگلے، اگرچہ اس کا نگلنا جائز ہے۔ اس طرح منہ میں جمع شدہ لعاب دہن کا نگلنا بھی جائز ہے، اگرچہ زیادہ مقدار میں کیوں نہ ہو۔ اگر بلغم، کل بھی میں نے بیان کیا تھا کہ بلغم فضائے دہن میں نہیں آیا ہے تو آپ کو نکال کر اس کو پھینکنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ حلق سے نکل کر فضائے دہن میں آ گیا ہے تو بہتر ہے کہ آپ اسے تھوک دیجئے، اور وہ لعاب دہن جو منہ میں ہوتا ہے اس کا نگلنا جائز ہے، اس کو تھوکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لعاب دہن وہ ایک الگ چیز ہے، اس کا شمار نہ کھانے میں ہے اور نہ پینے میں ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں مسواک کے بارے میں کل ہم نے مسئلہ بیان کیا تھا، کوئی اور مسواک ایک مرتبہ لے اور اس کے بعد اچھی طرح منہ دھلتے دھلتے نکالے، پھر دوبارہ ڈالے، اور اس کے بعد اگر مسواک کا کچھ بھی حصہ، کچھ بھی اجزاء
اگر حلق کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ ہاں اگر اس کی ترشی مسواک کا اپنا مزہ لعاب دہن سے اس طرح مکس ہو جائے کہ یہ آپ پہچان باقی نہ رہے کہ اس میں مسواک کی اپنی ترشی کہاں ہے اور لعاب دہن کہاں ہے، تو ایسی صورت میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں برش اور ٹوتھ پیسٹ کے ذریعے دانت صاف کرنا روزے کو باطل نہیں کرتا۔ آپ برش کے ذریعے سے منہ صاف کر سکتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، جب تک دانتوں کی صفائی کے دوران لعاب دہن کے ساتھ ملی ہوئی چیز ٹوتھ پیسٹ وغیرہ روزہ دار نگل نہ لے۔ یعنی اگر آپ برش سے منہ دھو رہے ہیں یا ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کر رہے ہیں تو کوئی مذاکرہ نہیں، دھو سکتے ہیں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ٹوتھ پیسٹ یا اس کے ساتھ ملی ہوئی کوئی چیز آپ اندر نگل نہ لیں۔ اگر آپ نگل لیتے ہیں تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ البتہ لعاب دہن کے ساتھ گھل مل جانے والی چیز سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ ہاں آپ نے اچھی طرح منہ دھو لیا لیکن تھوڑی دیر تک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ابھی کولگیٹ کے اجزاء باقی ہیں اور وہ ہوتا نہیں، تھوکیے گا تو کچھ بھی نہیں نکلے گا، تو وہ اصل میں لعاب دہن ہے جس کے ساتھ وہ اجزاء حل ہو جاتے ہیں، ایسے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ لیکن ہاں اگر آپ برش کر رہے ہیں اور جو کولگیٹ کے اصلی اجزاء ہیں وہ اگر اندر چلے جاتے ہیں تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ۔